ہم میں سے اکثر ہی لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پرسکون اور ریلیکس نہیں ہونے دیتی۔ ہم سبھی خواتین اکثر ہی بے تحاشا اور بلا وجہ کی سوچوں میں ہر وقت گھری رہتی ہیں، جس کے نقصانات بھی ہمیں ہی ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا ہم نے ان کو امپورٹنٹ بنا دیا ہے، یا ہم اتنا انہیں امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ ہماری سراؤنڈنگز میں، ہمارے انوائرمنٹ میں کافی زیادہ کچھ ایسی چیزیں، باتیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، انوائرمنٹلی چینجز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں فزیکلی، مینٹلی اور ہیلتھ وائز بھی کافی زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس اسٹریس کی، ڈپریشن کی اور ان تمام ایشوز کی اصل ریزنز کیا ہیں۔ آج کے ولاگ میں انہی پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور مینٹل پیس، کچھ ایسی ہی ایزی ویز کہ کیسے آپ کول، کام اور پھر ہیپی رہ سکتی ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں، اور اپنی لائف کو کس طرح سے پرسکون ریلیکس رہتے ہوئے انجوائے کر سکتے ہیں۔ Let's get started with today's vlog. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو ایم سویٹ فیب ولاگس۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم گڈ آلسو۔ ولاگ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے میری رینڈملی 2 اور 3 دن کی ڈیلی روٹین کلپس کے ساتھ۔ کلپس بھی آپ دیکھتے ہوئے جائیے۔ ثنا سفیناز کی نیو ماہے اور مسلن کی سمر کلیکشن کو بھی وزٹ کروانے لگی ہوں آج ہی کے اس ولاگ میں۔ کچھ میری سمر کے ڈریس ڈیزائننگ سمپل سے آئیڈیاز بھی شیئر کروں گی جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھنے ہیں، اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی ٹپ جو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں آج کے ٹاپک کے ریگارڈنگ پسند آ جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے اگر اپنے مینٹل پیس کو کیری کرنا ہے نا، اور اپنی زندگی کو ہیپی اور ریلیکس طریقے سے گزارنا ہے، تو جو پہلا پوائنٹ میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ پرانی باتیں، پرانی یادیں جن کو بار بار ریپیٹ کرنے سے، یاد کرنے سے آپ کی اپنی ہی طبیعت جو ہے وہ اسٹریس ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ نے اس چیز کو، اس عادت کو سب سے پہلے بدلنا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ کہنا بہت ہی آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے، مگر آپ نے یہ کرنا ہے آپ کے اپنے مینٹل پیس کے لیے اور آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے، فزیکلی ریلیکسیشن کے لیے۔ اگر آپ یہ پوائنٹ اگنور کریں گی تو آپ کے اپنے لیے ہی بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں نا بڑے بن جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو گزر گیا، جو ہو گیا، اسے جانے دیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، اسے لیٹ گو کر دیں، آگے بڑھیں۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، رک جانے کا نہیں۔ اپنے آپ میں سب سے پہلی تبدیلی تو آپ نے یہی لانی ہے۔ پھر ہے دیکھیے کہ کبھی بھی نا دوسروں کو اپنی زندگی کی ہر بات مت شیئر کیا کریں، مت ایکسپلینیشن دیا کریں۔ آپ کو کسی کو بھی زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کسی کو آپ سے کوئی غرض نہیں۔ آپ سے اگر کوئی کچھ پوچھتا بھی ہے آپ کے بارے میں، آپ کے بچوں، آپ کی فیملی کے بارے میں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ آپ وضاحتیں دیں، اور وہ بھی حد سے زیادہ۔ دیکھیں، زندگی میں کچھ اصول بڑے ضروری ہوتے ہیں، اور وہی اصول زندگی کو آسان بھی بناتے ہیں۔ جتنی اور جہاں پر جس حد تک ضرورت ہو صرف اتنی ہی بات کریں، صرف اتنی ہی وضاحت دیں۔ جتنی زیادہ وضاحت کی گنجائش ہو بس اتنی ہی دیں۔ فالتو میں خود کو کھپانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی ذات اور اپنی لائف کو دیکھیں ایک بند کتاب کی طرح رکھیں۔ کھلی کتاب کے اوراق بغیر ہوا کے بھی بے ترتیب ہو جایا کرتے ہیں، خود کو کھلی کتاب نہ بنائیں کی طرح۔ تیسرے نمبر پر میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو پرسکون اور اطمینان بخش بنانا ہے نا، تو پلیز اپنی مارننگ ٹائمنگ کو پرسکون بنائیں۔ صبح جاگتے ہی نا اپنے دن میں کام کرنے کے تمام کاموں کو پلان کریں۔ یقین کریں کہ آپ بہت سکون میں آ جائیں گی۔ یہاں پر اپنی بات کروں نا تو دیکھیے، میں بریک فاسٹ کے ساتھ ہی نا لنچ اور ڈنر کی پلاننگ اور دوسرے کرنے والے کام ساتھ ہی ساتھ مائنڈ میں سیٹ کرتی رہتی ہوں۔ آج میں نے کس کارنر کو سیٹ کرنا ہے، گھر کے کس کونے کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، یا وارڈروب کو سیٹ کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، کچھ بھی جسے میں نے کرنا ہو اور جسے کر کے مجھے سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور میرا گھر بھی نیٹ کلین اور آرگنائز رہتا ہے۔ اپنے دن کو نا آپ نے خود پروڈکٹیو بنانا ہوتا ہے، نہ کہ صبح جاگتے ہی آپ موبائل پکڑیں اور خود کو موبائل اور سوشل میڈیا میں ہی سرچنگ پر بزی کر لیں۔ یہ آپ کے سکون اور کمفرٹیبلٹی کے لیے نا خود آپ نے ہی کرنا ہوتا ہے سب کچھ۔ ایسی وہ باتیں، ایسے وہ پوائنٹس جو آپ کے لیے زیادہ اسٹریس کا یا آپ کے بہت زیادہ ذہنی سکون کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں نا، آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اچھا پتہ ہے آپ کو، یہ جو ہماری ہیلپرز ہوتی ہیں نا، ہم ان کی وجہ سے بھی 40 to 50% بڑے ہی اسٹریس میں رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ بنا بتائے چھٹی کر لیں تو بھی ہمیں پریشانی ہو جائے، کیونکہ
نہ انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ انہوں نے چھٹی کرنی ہے، اور نہ انہوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ کب آئیں گی. اس لیے ہم بالکل ان بٹوین کی سچویشن میں ہو جاتے ہیں. نہ ہم خود کام کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، نہ ان کو بلانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اور جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر جی اللہ اللہ کر کے ہم لیٹ گو کر دیتے کہ چلو کوئی نہیں، آ تو گئی ہیں نا، ایٹ لیسٹ 50% کام، کچھ بڑے بڑے کام تو کر ہی لیں گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہیلپرس کا بھی بڑا ہی سیاپا ہوتا ہے. ان کا ہونا نہ ہونا دونوں ہی جو ہے نا ہمارے لیے ایک کیا کہوں، درد سر ہی رہتی ہے. آپ کی پوری سپرویژن یہ مانگتی ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک بات ضرور ایلیبریٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، اس اسٹریس کی جو وجہ ہوتی ہے نا، کسی حد تک اس میں ہیلپرس کا بھی کافی زیادہ پارٹیسپیشن ہوتا ہے. میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہیلپرس کو آپ جتنا بھی سر چڑھا لیں، جتنا بھی کیئر کر لیں، ان میں نا وفا تو ہوتی ہی نہیں ہے. میں نے شادی کے بعد سے اتنا سیکھ اور سمجھ لیا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اب ان تمام جو میٹرز ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس پی ایچ ڈی کی ڈگری اگر میں سوچتی ہوں نا تو میں انہی میں سے کسی مسئلے مسائل میں کر لیتی تو کیا ہی اچھا تھا. یہ لوگ نا کلاس 4 ہوتے ہیں میرے بابا کے مطابق، بیچارے سے ہوتے ہیں، بے شک غریب سے ہوتے ہیں، مگر آپ نے وہ کہاوت بھی تو سنی ہوگی نا کہ مزدور اللہ سے دور. میری بڑی امی کہتی تھیں بیٹا ایسے لوگوں کو اپنا گھر جائیداد اور جگر بھی کاٹ کر کھلا دو گی نا تو بھی وفا ان میں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمیں مالک سمجھتے ہوئے، ہمیں بے رحم اور خود کو غریب سمجھتے ہوئے ہر چیز کا حقدار سمجھتے ہیں. تو بس اس ایک جملے نے نا مجھے آج کی لائف میں بڑا کچھ سکھا دیا ہے. جب آپ ایسے کسی انسان کو زمین پر گرے ہوئے سے ہاتھ دے کر اٹھا کر سہارا دینے کی کوشش کریں گی نا، اس کی مدد کی کوشش جب آپ کرتے ہیں نا، تو وہ آپ ہی کو گرا کر آپ پر ہی خود کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. میرے ساتھ خود کئی بار یہ ہو چکا ہے. میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اچھا، یہاں پر نا سمرز چل رہے ہیں تو میرا بہت زیادہ موڈ کر رہا تھا کچھ کولڈ چل سا پینے کے لیے. تو میں نے یہاں پر کولڈ موکا سا بنا لیا. کولڈ کافی بھی بنا سکتی تھی لیکن سمر سے مجھے اتنی زیادہ پھر ریسینیٹ نہیں کرتی کولڈ کافی بھی ہو تو بس یہ ساتھ میں نے اپنی موکا سی بنائی ہے کولڈ. اور آپ ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے جائیے کہ مزید آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے جا رہی ہوں. تو بس جی یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کہ اپنے گولز بھی، اپنے پلانز بھی کبھی آپ نے لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے. اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھیں، نظر برحق ہے اسے بھی مت بھلا کریں. یہ وہ زمانہ ہی نہیں جو شاید 30-40 سال پہلے تھا. جو آپ کے مقاصد ہیں، جو آپ نے اپنی زندگی میں کرنے کا سوچا ہے اپنے لیے، اپنے گھر اور بچوں کے لیے نا، کبھی کسی سے شیئر مت کریں. ہاں، آپ اپنے بچوں، والدین یا ہسبینڈ سے تو شیئر کر ہی سکتی ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں ایون بہن بھائی سے بھی آپ شیئر مت کیا کریں. آپ کا جو دوست، آپ کا جو شیئرنگ پارٹنر، کیئرنگ کرنے والا جو سب سے بڑی ذات ہے نا، وہ صرف اور صرف اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہوا اللہ پاک ہے. اسی پر بھروسہ کیجئے اور اسی کو اپنا سب سے بیسٹ فرینڈ سمجھیے. اچھا دیکھیں، دوسروں سے بحث کرنا چھوڑ دیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. واللہ اب نہ دل کا زور ہے اور نہ ہی دماغ کا. میں تو یہی کہوں گی، میرے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. ویسے ایک بات کہوں، میں ان سارے جھنجھٹوں سے پہلے سے ہی فارغ ہوں، کیونکہ میری نہ تو بہن ہے اور نہ اب امی ہیں. تو میرا ایسا کوئی شیئرنگ کا یا گوسپس کرنے کا کبھی سسٹم شروع سے رہا ہی نہیں. اور الحمدللہ میری عادتوں میں یہ عادت شامل بھی نہیں رہی اور نہ ہے ابھی تک، الحمدللہ. ویسے بھی جب تک امی حیات تھی نا تو کئی دنوں بعد میری اور ان کی بات ہوا کرتی تھی. امی اپنی جگہ مصروف ہوتی تھیں اور میں اپنی جگہ. ہمارے گھر کو اور ہماری فیملی کو ہر وقت ہماری ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے، صاف صفائیاں کرنا، گھر کی سیٹنگز میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، بس یہی چلتا رہتا ہے ہمارے ہاں. اور ہر خاتون کو میں سمجھتی ہوں یہی کرنا چاہیے. اس کے لیے اپنا گھر، بچے اور اس کی زندگی سب سے زیادہ سکون کا باعث ہوتے ہیں، اور اسے اپنا سکون بھی انہی میں ڈھونڈنا چاہیے. اچھا دیکھیں، نمبر 6 پر بحث و مباحثے میں نہ پڑا کریں. یہ الگ درد سری ہے. جن خواتین میں ماشاء اللہ سے یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اللہ جانے وہ کیسے رات کو سکون سے سو جاتی ہیں، کیسے ان کو کوئی اسٹریس نہیں ہوتا، کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا. مجھے تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. جو لوگ جتنا گوسپس میں، غیبتوں میں، ادھر کی ادھر اور ایک دوسرے کی ٹو میں اور دوسروں پر نظر رکھنے میں لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے اچھی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ذہنی سکون بھی انہیں میسر ہوتا ہے. اور پلیز آپ ذہنی سکون کے لیے نا لاؤڈ میوزک سننا، بات کرنا، ٹی وی دیکھنا، یہ جو بیماری ایک ہے نا وائرل ٹرینڈنگ، ہینڈز فری کا استعمال کرنا، اسے کم سے کم کر دیں. آپ کے اپنے پیس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بار کر کے تو دیکھیں. یہ سب فضولیات جو ہے نا ہم نے خود اپنی زندگیوں پر مسلط کی ہیں. جب یہ نہیں تھا تب بھی تو لوگ زندگی جی ہی رہے تھے نا. تو لوگوں کے ساتھ نا مقابلہ بازی بھی چھوڑ دیں، انہیں لیٹ گو کر دیں.
اچھا، یہاں پر میں آپ کو اپنے سمرز کے نشاط کے کچھ ڈریسز کی ڈیزائننگ شیئر کر رہی ہوں، بڑی منیمل سی، کیونکہ سمرز کے ڈریسز پر میں اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں کرتی، اریٹیشن ہوتی ہے، اور لائٹ سے ہلکے پھلکے سے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ اچھے رہتے ہیں، اور میں تو نارملی کیجول ڈریس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیلنگ کر دوں تو وہ اچھا خاصا فارمل ہی لک میں آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو مزید میرے ایسے ولاگس چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں یا میرے انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر کے کہہ سکتے ہیں، تب میں انشاءاللہ پراپرلی ڈیٹیل کے ساتھ نا آپ کو اپنی ڈریس ڈیزائننگ کی بھی ویڈیو شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، دیکھیے، ہر جنگ جو ہوتی ہے نا وہ جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ جنگیں پسپا ہو کر بھی جیتی جاتی ہیں، سو بحث و تکرار میں نہ پڑا کریں، اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنی انرجیز کے لیے جو کچھ جیسا کوئی آپ کے لیے سوچ رہا ہے اسے اسی میں خوش رہنے دیں۔ کب تک اور کتنا دیکھیں آپ کسی کو جواب دیں گی، چھوڑ دیں، جانے دیں، اپنے بارے میں کسی سے کوئی سنی ہوئی بات بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اسے اسی طرح رہنے دیں۔ ہاں بھائی، آپ اس کو بولو تم ٹھیک ہو، میں ہی غلط ہوں، تم خوش رہو، میں خوش ہوں، اسی میں دیکھیں اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس ایسا ماحول بنائیں جس سے آپ کو سکون ملے، آپ ریلیکس رہیں۔ ایک عورت نا اپنے لیے ماحول کو پیسفل خود بناتی ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ کرنا۔ آپ کو جہاں پر سکون ملتا ہے، جس کام کو کرنے میں خوشی ملتی ہے، آپ اپنے گھر میں اپنے روم کے کسی کارنر کو سیٹ کرنے، ڈیکوریٹ کرنے میں لگ جائیں، اپنی وارڈروب کو آرگنائز کر لیں، اپنی وینٹی کو چیک کر لیں، نیٹ اینڈ کلین کر لیں، وہ کام کریں جو آپ کو اچھا بھی لگے اور جس میں آپ کو کرنے سے خوشی بھی ملے۔ نمبر 8 پر میں آپ کو یہ بات ضرور کروں گی کہ اپنے کنیکشن میں، اپنے سرکل میں ایسے لوگوں سے کنیکشن رکھیں جو آپ کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہو، نہ کہ اسٹریس کا اور ڈپریشن کا۔ کیئرفلی دوست بنایا کریں، بیسٹ فرینڈ صرف ایک ہی ہوتی ہے، یاد رکھیں سب فرینڈز بیسٹ نہیں ہوتے، اپنا سرکل لمیٹڈ اور سلیکٹڈ رکھیں آپ کے سکون اور خوشی کے لیے نا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلیو می، میری ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے جو آؤٹ آف سٹی بھی ہوتی ہے، سم ٹائم آؤٹ آف کنٹری بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کافی سالوں سے کنیکشن ہے الحمدللہ، آج تک لانگ اگو ہماری اسکول فرینڈشپ ہے اور آج تک ہے، سیٹ فیلو بھی اور کلاس فیلو سے لے کر آج تک۔ سو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی یونیک ہوتے ہیں، بہت ہی بہترین ہوتے ہیں، ان کا کوئی نعم البدل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، خود اپنی زندگی جئیں، اسی طرح سے دوسروں کو بھی جینے دیں، ایموشنلی کسی کے ساتھ ڈیپ ان ٹچ نہ ہو، لوگ صرف آپ کا سکھ سکون خراب کرنے آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ دیکھیں اب وہ وقت ہی نہیں ہے، نیگیٹو لوگوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے ایموشنلی اور مینٹلی دوسروں کو ہرٹ کرنا، تکلیف اور پریشانی دینا۔ میں نے اپنی زندگی کے لاسٹ 10 ایئر سے یہ بات بہت زیادہ سیکھی ہے، ایسے ایسے گرجز فیس کرنے کے بعد الحمدللہ میں کافی کچھ سمجھ گئی ہوں، سیکھ گئی ہوں، اور لٹرلی اسٹل ابھی بھی لرننگ کا پروسیس دیکھیں ساری عمر جاری رہتا ہے۔ بڑا دل دکھا کر بھی دیکھ لیا اور دوسروں کے ساتھ ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ رو کر بھی دیکھ لیا، مگر اب میں نے یہ سب چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جب میں پین میں تھی تو تب میری سپورٹ کرنے کے لیے آگے کوئی نہیں بڑھا۔ سو اب نا میں نے سب کے ریئل فیسز دیکھ لیے ہیں، اس لیے مجھے کسی رشتے کا اعتبار ہی نہیں رہا۔ ایکچولی نا رشتوں میں خلوص اور محبت ختم ہو چکی ہے، صرف ٹائم پاس ہے، سب کچھ ٹائم پاس کر رہے ہیں سب، زندگی میں بے سکونی کرنے، آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان تلخیاں لانے، آپ کے گھر کا سکون برباد کرنے کے لیے ہر کوئی آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھیں اور ان سے دور ہو جائیں، لوگ آپ کے کان بھی بھرتے ہیں، آپ کو بھڑکاتے بھی ہیں، آپ کو بدل بھی کرتے ہیں، سو آپ کا بھلا کوئی نہیں چاہتا، اور آپ کے والدین ہی آپ کے مخلص ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اس کے علاوہ کوئی رشتہ مخلص نہیں ہوتا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو کوئی جیسا بھی کرتا ہے نا آپ کے ساتھ، اس سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، کچھ صرف اللہ پر چھوڑ دے۔ اس کا فرمان ہے کہ جب میری پکڑ ہوتی ہے تو بندے کی اکڑ نکل جاتی ہے، میں تمہارا برا کرنے اور سوچنے والے کو اس جگہ لا کر مارتا ہوں جو تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنے سارے معاملات اللہ پاک پر چھوڑ کر بالکل پرسکون ہو جائیں، آپ کو بہت سکون رہے گا۔ لوگوں کو ہر وقت اویلیبل رہنا چھوڑ دیں، اپنی قدر کروائیں، ہر بندہ، ہر چیز اور ہر کام کا جواب ضروری نہیں ہوتا، خود کو کوسنا کڑنا پریشان رکھنا چھوڑ دیں۔ اتنا آپ نے دیکھ لیا نا زندگی، اور زندگی کے سکون کو پانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اپنا آپ دیکھیں، اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے خود کو مطمئن رکھنے والے تمام کام کریں، پلیز اپنے آپ کی زندگی کو پیسفل بنانے کے لیے خود اسٹیپ لیں، خود کو ریئل میں چینج کریں۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اسے جئیں اور پرسکون اور اطمینان بھری زندگی کے لیے درگزر کرنا سیکھیں، اپنے مینٹل پیس کے لیے، اپنے سکون اور خوشی کے لیے، لوگوں کے لیے اپنی صحت اور مینٹل پیس کو تباہ و برباد مت کریں۔ تو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ آپ نے دیکھے بیہائنڈ کلپس جو میری 2 سے 3 دنوں کی رینڈم روٹین رہی ہے، کچھ میرے شاپنگ ہال کے ویڈیوز بھی، گروسری ویڈیو بھی آپ نے دیکھی، یہی سارا کچھ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اسی میں آپ اپنے آپ کو بھی مصروف رکھیں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اور اپنے آپ کے سکون کو تلاش کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، یہی ہے آپ کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر نعمت کے لیے شکر ادا کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔